دوستو 2 سال پہلے امریکن عدالت میں ایک آدمی کٹہرے میں کھڑا تھا اور جج نے اس کو 7 سال جیل کی سزا سنا دی، لیکن یہ کوئی معمولی کیس نہیں تھا۔ اس آدمی کا نام کامران فریدی تھا۔ امریکہ کی ایک انٹیلیجنس ایجنسی FBI میں یہ کام کرتا تھا۔ یہ FBI کا ایک بہت اہم آفیسر تھا، لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ اسے 7 سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا؟ کامران فریدی کون تھا اور یہ کہاں سے امریکہ پہنچا تھا، آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں۔ دوستو، کامران فریدی امریکہ میں ایک شاہانہ لائف گزار رہا تھا۔ مہنگی گاڑیاں، مہنگے کپڑے، اس کے پاس سب کچھ تھا۔ لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا بزنس مین ہے جو امریکہ سے چیزیں ایکسپورٹ کرتا ہے، لیکن یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا کہ کامران ایک FBI ایجنٹ ہے۔ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے کراچی سے۔ کامران کراچی کے گلشن اقبال میں پیدا ہوا تھا۔ پڑھائی میں تو یہ ٹھیک ہی تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کالج سے ہی اس نے پالیٹکس میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ یہ 1990s کا دور تھا اور اس دور میں کراچی میں پالیٹکس میں بہت وائلیشن پائی جاتی تھی۔ مختلف پارٹیز کے اسٹوڈنٹس، رہنما ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے اور کامران بھی اسی ماحول میں بڑا ہو رہا تھا۔ حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ کامران لوگوں کو کڈنیپ کرنے لگا، بھتہ مانگنے لگا اور کئی دن تک گھر ہی نہیں جاتا تھا۔ پولیس اس کو ڈھونڈ رہی تھی اور کامران کبھی یہاں چھپ کر اور کبھی کہیں چھپ کر اپنی جان کو بچا رہا تھا۔ کامران کے والدین جانتے تھے کہ ان کے بیٹے کی زندگی تباہ ہو رہی ہے، اس لیے انہوں نے ایک ایجنٹ سے بات کی اور کامران کو پاکستان سے شفٹ کرنے کا سوچا۔ انہوں نے کامران کو سویڈن بھجوا دیا۔ کامران یہاں پہنچا اور یہاں پر سیاسی پناہ کے لیے اپلائی کر دیا۔ سیاسی پناہ کو پولیٹیکل اسلائم کہتے ہیں، یعنی ایک آدمی کہتا ہے کہ پاکستان میں اس کی جان کو خطرہ ہے اور یہ واپس پاکستان نہیں جا سکتا۔ لیکن کامران سویڈن میں بھی بری صحبت میں پڑ گیا۔ بہت جلد یہ وہاں کے لوکل گینگز میں شامل ہو گیا اور جرم کرنے شروع کر دیے۔ اس کو کئی دفعہ سویڈن کی پولیس نے اریسٹ بھی کیا۔ یہ 1992 کا سال تھا جب کامران سمجھ گیا تھا کہ اس کو سویڈن میں سیاسی پناہ نہیں ملے گی اور اس نے وہاں سے امریکہ کا سفر شروع کر دیا۔ امریکہ جانے سے پہلے کامران نے سویڈن کے ایک جزیرے میں پناہ لی اور یہاں سے ایک NGO کی مدد سے یورپ سے یہ ملک آئس لینڈ پہنچا اور وہاں سے ایک ایجنٹ کی مدد سے امریکہ پہنچا۔ دوستو، یہ 19s کا دور تھا، تب ویزا وغیرہ پر اتنی سختی نہیں ہوتی تھی جتنی آج کے دور میں ہے۔ بہرحال کامران نے امریکہ کے شہر اٹلانٹا میں ایک نئی زندگی شروع کی۔ اس نے کافی محنت کی اور 1994 تک اس نے ایک پیٹرول پمپ بھی خرید لیا۔ لیکن یہیں سے کامران کی زندگی بالکل تبدیل ہو گئی۔ کامران جس علاقے میں رہتا تھا وہاں پر کئی پاکستانیز، انڈینز اور بنگلہ دیشی لوگ رہتے تھے۔ ان میں سے کئی لوگ ڈرگز جیسا کہ ہیروئن وغیرہ بیچنے کا کام کرتے تھے۔ وہاں کی پولیس کامران کے ذریعے ان لوگوں تک پہنچنا چاہتی تھی اور کامران سے چاہتی تھی کہ وہ ان کی مدد کرے۔ یہیں سے کامران کی زندگی تبدیل ہوئی اور اس نے FBI میں ایک ایجنٹ کے طور پر بھرتی حاصل کی۔ انٹیلیجنس ایجنسی FBI میں بھرتی ہونے کے بعد کراچی سے FBI کا یہ سفر کافی عجیب لگا تھا اس کو، لیکن کامران دیکھتے ہی دیکھتے FBI کا ایک بہت قابل افسر بن گیا۔ اس کی بہت عزت کی جاتی تھی۔ کامران کی زندگی بالکل تبدیل ہو گئی تھی۔ 2015 میں FBI نے کامران کو ترکی ایک مشن پر بھجوا دیا اور ترکی میں ISIS کے لوگوں سے دوستی کرنے کا کہا تاکہ وہ ان لوگوں سے انفارمیشن لے کر FBI کو دے۔ اس نے وہاں ایک عالیشان ولا بھی کرائے پر لیا تھا۔ یہاں کے لوگ اس کو ایک بزنس مین کی حیثیت سے جانتے تھے۔ وہاں اس کو ایک آدمی ملا جس کا نام تھا الولید خالد۔ الولید خالد ایک ISIS سے تعلق رکھنے والا بندہ تھا اور یہ آدمی ترکی میں ہی رہتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بہت بڑی فیملی بھی تھی۔ اس کی والدہ، 9 بہنیں اور 2 بیویاں۔ اس کو اپنی فیملی کے لیے ایک بڑے گھر کی ضرورت تھی اور کامران نے اس کی اس کام میں مدد کی تھی، جس کے بعد ان کی دوستی کافی گہری ہو گئی۔ الولید کے ذریعے ہی کامران نے ISIS کے لوگوں کے بارے میں جاننا شروع کیا اور بہت سے لوگوں کو پکڑوایا بھی۔ کامران نے الولید کو بتایا کہ یہ بھی ISIS کے لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہے، یہاں تک کہ کامران سیریا یعنی کہ شام بھی چلا گیا جہاں ISIS بہت ایکٹیو تھی۔ یہ ISIS کی ساری انفارمیشن FBI کو دے رہا تھا۔ 2015 میں کامران کی وجہ سے ہی ISIS کا ایک ممبر ڈیوس پکڑا گیا تھا۔ کامران امریکہ واپس آ گیا، لیکن 2018 میں اس کو ایک اور مشن پر افریقہ بھجوا دیا گیا۔ یہاں بھی ایک بزنس مین کی حیثیت سے اس کو جانا جاتا تھا۔ اس دوران یہ ایشیا میں بھی کئی مشنز کے لیے جاتا رہا تھا۔ کامران نے رشینز کے خلاف بھی کافی کام کیا تھا۔ یہ رشینز جو امریکہ میں ڈرگز لے کر آ رہے تھے، یعنی کامران FBI کا ایک بہت اہم ممبر بن چکا تھا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اتنا اہم ممبر جو FBI کے لیے اتنے کام کر رہا تھا اس کو جیل کیوں ہوئی؟
کراچی میں ایک بزنس مین تھا جس کو جابر موٹی والے کے نام سے جانا جاتا تھا اور FBI اس پرسن کے پیچھے تھی۔ وہ کامران سے چاہتے تھے کہ وہ اس کو پکڑوانے میں اس کی مدد کرے، لیکن ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، یہاں تک کہ کچھ سال پہلے جابر موٹی والا UK میں تھا اور اس کو امریکہ کے پریشر پر وہیں جیل بھیج دیا گیا تھا۔ امریکہ چاہتا تھا کہ جابر کو UK سے امریکہ لایا جائے، لیکن جابر نے وہاں عدالت میں UK کے خلاف ہی کیس کر دیا، اور اب وہاں کا نظام دیکھیں کہ جابر یہ کیس جیت بھی گیا اور اس کو رہا بھی کر دیا گیا۔ بہرحال FBI جابر موٹی والے کو پکڑنا چاہتی تھی اور انہوں نے کامران فریدی کو یہ ٹاسک دے دیا، لیکن دوستو کامران نے صاف انکار کر دیا کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ FBI جابر موٹی والے کو جھوٹے ثبوتوں کے ساتھ پھنسانا چاہ رہی ہے اور یہ اس کام میں FBI کا ساتھ نہیں دے گا۔ کامران نے FBI کے ای میلز کی اور ان کو دھمکیاں بھی دی کہ وہ کبھی بھی اس کام کے لیے راضی نہیں ہوگا اور ان کے خلاف گواہی دے گا۔ کامران نے کوشش کی کہ وہ UK جا کر جابر موٹی والے کے حق میں بیان دے گا، لیکن اس کو وہیں پر ہی گرفتار کر دیا گیا اور امریکہ لے جایا گیا۔ وہاں پر اس کو 7 سال کی سزا سنا دی گئی۔ جج نے یہاں تک کہا کہ یہ ایک بہت مشکل فیصلہ ہے کیونکہ کامران نے امریکہ کے لیے بہت کام کیا تھا۔ بعد میں یہ سزا کم ہو کر 6 سال کی ہو گئی، لیکن صرف 2 سال کے بعد ہی کامران کو جیل سے رہا کر دیا گیا تھا۔ 18 مارچ کو کامران کو رہا کر دیا گیا تھا، یعنی کچھ مہینے پہلے، لیکن اس کی سٹیزن شپ کو ختم کر دیا گیا تھا اور اگست سے پہلے اس کو امریکہ چھوڑنا پڑے گا۔ کامران اب 60 سال کا ہو چکا ہے اور اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ دوستو اس کہانی کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ انسان زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھتا ہے۔ ضروری نہیں کہ اگر ایک انسان کسی برائی میں پڑ گیا ہے تو وہ ساری زندگی اسی برائی میں گزار دے گا۔ کچھ لوگوں کو رب کی طرف سے ہدایت ملتی ہے اور شاید کامران بھی انہی لوگوں میں سے تھا۔ یہ آج زندہ ہے اور اپنی زندگی خوش و خرم گزار رہا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔